سامنا یہ اس وقت کی ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جس طرح ہمارے دین پر اٹیک ہو رہا ہے، ہمیں جس طرح خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اور جس طرح ساری یہ الزام ہمارے اوپر ہے، اس وقت اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر بیداری پیدا نہ ہوئی اور ہم نے یہ طے نہ کیا کہ ہمیں دین پر جینا ہے اور دین پر مرنا ہے، حقیقت دین کو سمجھنا ہے، ہمارے سلف نے ہمیں جس طرح دین بتایا اور بتایا اس طریقے پر ہمیں دین کو سمجھ کر اپنے آپ کو پر جمانا ہے، اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حالات کیا ہیں، کس طرح کی ابتداء کی فضا عام ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا حصہ اس موبائل کا ہے، جس کے ذریعے سے ایسی غلط باتیں ذہن و دماغ میں ڈالی جا رہی ہیں، غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اسلام کے بارے میں۔ وہ ذہن رکھنے والے کہ جو ابھی پکے نہیں ہیں، دین کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلے معاملات ایسے نہیں تھے، یہ موبائل نہ ہونے کے نتیجے میں یہ صورت ایسی نہیں تھی کہ جو بھی آدمی تھوڑا سا فہم رکھتا تھا، جو دین سمجھتا تھا، اس پر وہ جمتا تھا۔ آج ہر شخص موبائل کو دیکھتا ہے اور دین کے عنوان سے جو کچھ اس کے سامنے باتیں آ رہی ہیں، کیا کہوں کہ اس وقت تقریباً 99% اسلام کے نام پر چینل ہے، کوئی قادیانیوں کے ہیں یا عیسائیوں کے ہیں یا ملحدوں کے ہیں، جو دین بیدار لوگ ہیں، حقیقت دین سے ناواقف ہیں، یا وہ دیندار سمجھے جانے والے جو دین کی حقیقت سے واقف نہیں، وہ دین کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اب اگر اس کی بنیاد پر ہم اپنا عقیدہ چھوڑیں گے، اپنا طرز عمل بدلیں گے، تو یاد رکھیے ہم الحاد کے شکار ہو جائیں گے، ہم گمراہی کے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے آپ کے وہ علماء جو حقائق بیان کرتے رہے ہیں اور انہوں نے جو دین شروع سے سیکھا اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے وہ سلسلہ چلا اور چلے گا قیامت تک، اسی دین پر چلنا ہے، اس پر اپنے آپ کو ہمیں باقی رکھنا ہے، پوری حقیقت کے ساتھ، پوری جزیات و بنیادوں کے ساتھ۔ یہ ہمارے لیے اصل بات ہے۔ اور اگر ہم ذرا بھی انحراف کا شکار ہوں گے تو یا تو اس اتحاد پسندی کی طرف جائیں گے اور یا اس اتحاد پسندی کی طرف جائیں گے۔ نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا اس کی مثالیں آپ کروں۔ ہمارے یہاں سعودی عرب کی طرف اور بعض عرب علماء کی طرف سے جو امریکہ سے متاثر ہے، نہ جانے کیا بات ہے، ایک نئے اسلام کی پیشکش ہو رہی ہے، ایسا اسلام کے اس میں گویا کہ سب کچھ گوارا کر لیا جائے، وحدت ادیان کا گویا کہ سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ میں تو بیان انسانیت کا آدمی ہوں، وہاں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی ہے، اس کو انسانیت یونیورسٹی کا نام دیا گیا، الجامعۃ الانسانیہ۔ لیکن جامعۃ الانسانیہ میں کیا تماشے ہو رہے ہیں، اس میں ہر مذہب والے کا